سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الكرم الله اللهم صل على سيدنا وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد کبھی کسی دریا کے کنارے یا سوئمنگ پول پر کھڑے کے ہم دیکھیں دیکھیں گے تیراک جو ہیں سوئم کر رہے ہیں اور بڑی کانفیڈنس کے ساتھ ماشاءاللہ کوئی اوپر جا رہا ہے کوئی نیچے جا رہا ہے کوئی الٹا ہو کے تیر رہا ہے اور کوئی بہت ڈیپ جا کے چھلانگ مار نیچے تک جاتا ہے اوپر آ رہا ہے خوب ہر طریقے سے سوئمنگ کر رہے ہیں کوئی ان کو نہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے نہ کوئی ڈر محسوس ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ ادھر ادھر پانی کے اندر بہت خوبصورتی کے ساتھ تیر رہے ہیں تو یہ کیا تیرنا انہوں نے پیدائشی سیکھا تھا وہ تو مچھلی تیر سکتی ہے انسان تو نہیں ہم کسی انسان کے بچے کو کہیں یہ مچھلی بھی تیر رہی ہے میرا بچہ بھی تیرے گا تو ڈوب جائے گا کیونکہ اللہ نے اس کو صلاحیت دی تو وہ جو تیراک ہمیں نظر آ رہے ہیں سوئم کرتے اور بڑی کانفیڈنس کے ساتھ اور ڈیپ ڈیپ جا رہے ہیں کوئی ڈر نہیں ان کو تو ظاہر ہے انہوں نے پیدائش سے تو نہیں سیکھا لیکن سیکھا ہوگا اور اسی کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے اور پورا لباس پہنا ہے سوئمنگ کا اس نے اور بڑے خوبصورتی کے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ سمر جو ہے کیا خوبصورت کیسے تیر رہے ہیں اور اس کے دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں کہ میں بھی ایسا تیراک کروں میں بھی ایسے تیروں گا اور لباس بھی پہنا ہوا ہے پانی میں دیکھ بھی رہا ہے کہ میں جاؤں گا میں بھی تیروں خواہشات سے بھرا ہوا اس کا دل ہے کہ میں بھی اسے ڈیپ جاؤں پانی کے اندر میں بھی ایسے سوئمنگ کروں لیکن کھڑا ہے کیونکہ وسوسہ اور ڈر اس کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا اسی سوچ میں کھڑا ہے کافی دیر ہو گئی گھنٹے ہو گئے وہیں یہ سوچے جا رہا خیالات آتے ہیں انہوں نے اگر تم کیسے تیر سکتے ہو ہو سکتا ہے تم پانی کے اندر ڈوب جاؤ یہ تو ہے اس نے سوچا پھر اس نے سوچا کہ نہیں یہ بھی تو تیر ہے کہتے نہیں تم اگر جاؤ اگر کس نے کاٹ لیا پانی کے اندر سے پھر کیا کرو گے کوئی جانور کاٹ لے گا ابھی اس کو خیالات آ رہے ہیں تو سمجھا بھائی انسٹرکٹر بھی تو ہوتا ہے تمہیں بچا لے گا نہیں اگر جس کو میں تیر رہا ہوں ہو سکتا ہے انسٹرکٹر کے وہ دوسری طرف ہوتے میں تو ڈوب جاؤں گا اسی تذبذب کے اندر وہ وقت تیزی کے ساتھ گزر جا رہا ہے وہ کھڑا دیکھے جا رہا ہے خواہش پوری رکھتا ہے کہ میں بھی تیرا لیکن وسوسے اس کو آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہے ہلنے نہیں دے رہے
اتنے میں ایک اور آدمی آتا ہے اسی طرح، نیا آدمی ہے، وہ بھی کھڑا ہوا، اس نے لباس پہنا ہے، دیکھا تھوڑی دیر، پانی کی طرف دیکھا، لوگوں کو دیکھا اور اس نے جمپ مار دیا، جمپ جو مارا اس کے بعد بالکل نیا تھا، ایک دم ڈوبنے لگا، آگے پیچھے ہاتھ مارنے لگا، انسٹرکٹر آ گیا، اس نے بچایا، پھر اس نے تیرنا کیا، ہوا کہ وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گیا، جیسے وہ تیر رہے تھے اس نے بھی تیرنا شروع کر دیا۔ اب وہ کھڑا سوچے جا رہا ہے کہ بھئی اگر میں نے جمپ مار دیا تو پتہ نہیں تو کیا حال ہو۔ وقت گزرتا جاتا ہے، وہی سوچتا رہتا ہے وہ تیرا کیسے بنے گا۔ میرے بھائی یہ ایک مثال ہے ہماری زندگی کی، ہم بھی ایک ایسے سمندر کے کنارے کھڑے ہیں یا سوئمنگ پول کے کنارے کھڑے ہیں کہ خواہشات تو بہت رکھتے ہیں، کس کے دل میں عورت ہوئی مرضی خواہش نہیں ہوگی کہ اب میں اللہ کا ولی بنوں۔ کتابیں پڑھتے ہیں، کس سے سنتے ہیں، ایک ولی تھے اور ایسا ہوا اور ایسا ہوا، اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے اور جناب یہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے بڑے عروج کے لوگ تھے، جب سنتے ہیں ان کے قصے، ان کی کہانی، اللہ سے تعلق، اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمتیں، تو خواہشت بڑھتی ہیں ہمارے دل میں، بڑھتی ہیں نا یار، یہ تو بہت ہم بھی بنے اللہ والے، کوشش بھی یہ کرتے ہیں، لیکن پھر کیا ہے اس آدمی کی طرح پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ بھائی یار یہ تو بڑا مشکل ہے، کس طرح ہو سکتا ہے، اگر یہ میں نے کر دیا تو پھر کیا ہوگا، اگر یہ میں چھوڑ دوں تو پھر کیا ہوگا، اگر میں یہ کام بنا یار یہ کس طرح کروں گا میں۔ شوق بہت ہے تہجد پڑھنے کا، بہت شوق ہے یار، ہم بھی تہجد پڑھیں یار، ہم بھی ایسے کریں، لیکن وہ اٹھنا بس یا اٹھ کے تو پھر وہ ہمارا کام رہ جائے گا۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے کا بہت شوق ہے، برا بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ پھر آگے پھر وہ وسوسہ کہ یہ چھوڑ دیا تو یا پھر کیسے کام ہوگا، ہو گیا تو کیسے چلے گا، دنیا کیا کہے گی، کس کس کو جواب دیں گے، کیسے وہ ہوں گے، وہ اسی طرح کھڑا ہے۔ اور وقت گزرتا جاتا ہے، عمر گزرتی جاتی ہے، اور اس آدمی کی طرح جو آیا اس نے تھوڑی دیر سوچا اور جمپ مارا دنیا میں۔ ایسے الحمدللہ جو لوگ ہمت رکھتے ہیں، ہمت آتے ہیں، سوچتے نہیں، کسی شیخ کا ہاتھ پکڑا چل پڑے اللہ کا نام لے، پیچھے ان کو دیکھتے ہیں۔ ایسا کوئی کر جاتا ہے تو ہسٹری بن جاتی ہے، وہ داستان بن جاتے ہیں، ان کے نام عارفین میں آنے لگتا ہے۔ وہی ایک آدمی ہوتا ہے اسی طرح، بس اس نے سوچا، سوچنے کے بعد اس میں ٹھیک ہے جمپ مارا اس نے، آخر پھر جس طرح وہ آدمی وسیع تیرنے لگا تھا تو وہ آدمی اسی طرح جو خواہشات تھیں اس کی کہ میں بھی ایک نیک انسان، میری بھی داستان بنے، الحمدللہ وہ ہسٹری کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ اتنا گریٹ ہو جاتا ہے کہ صدیوں ہو جاتی ہیں اس کو انتقال کیے ہوئے، صدیوں، لیکن آج بھی اس کے ذکر ایسے ہوتے ہیں جیسے ابھی مرا ہے، ابھی تک زندہ تھا۔ یہ یہاں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ دین کے اندر جو ہے نا میرے بھائی، سب سے کی پوائنٹ جو ہے، سب سے امپورٹنٹ، جس سے انسان دوزخ سے بچے گا اور جنت میں جائے گا، ایک ہے ہمت۔ بس ہمت، جو ہمت کر گیا الحمدللہ وہ نکل گیا۔ دیکھا بھی وہ تیرنے والا ہے، اس نے انسٹرکٹر کھڑا ہے، اگر میں ڈوب بھی گیا تو انسٹرکٹر مجھے بچائے گا، اس کا کام ہی ہے۔ اس نے کانفیڈنس کا اس پہ جو مارا، وہ سوچتا ہے کہ یار میں فرض کو میں ڈوب رہا ہوں، انسٹرکٹر مجھے نہ دیکھے، خیالات آتے ہیں نا، اس کا ادھر ہوا اتنی دیر میں ڈوب بھی جاؤں گا، نہیں میں تو جمپ نہیں مارتا ہے، ایسی تیرنے سے ایسی کی تیسی ساری زندگی نہیں تیر سکے گا، اور خواہشات پوری ہوں گی میں تیرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح ہمارا حال ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ پھر کیسے ہوگا ہمارا کام، اگر یہ ہم نے کر لیا، یا ہم نے یہ ہو گیا تو پھر وہ کیسے ہمارا کام ہوگا، نہیں یار بس اسی طریقے سے ہمارا کہ ارادے توڑتا ہوں، باندھتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، اسی چکر میں ایسا نہ ویسا ہونے کے چکر میں موت آ کے دبوچ لیتی ہے، اور مقدر میں جو لکھ دیا جاتا ہے وہ پھر عذاب اور سب انسان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک باپ ہے نا، باپ آپ دیکھیں، جب دیکھتا ہے نا اس کا بچہ تھوڑا چلنا سیکھ رہا ہے، تو اس کو کھڑا کر دیتا ہے،
آپ بھی سب ایسے کرتے خوشی سے چلو چلو. تو بچہ تھوڑی دور چلتا ہے, تھوڑے قدم چلا جو گرنے لگتا ہے تو بھاگ کے جاتا ہے باپ اور فوراً اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے. اگر چوٹ لگی تو اس کو پیار بھی کرتا ہے اور پھر اس کو سویٹ بھی دیتا ہے نا باپ. چلا ہمت کی نا اس نے بچے نے, تو آخر کیا ہوتا ہے کہ وہی بچہ ایک دن الحمدللہ دنیا کے ایک بہترین ایتھلیٹ بن جاتا ہے, ریسوں میں جیتنے لگتا ہے. وہی ہوتا ہے نا آدمی, اس کا پہلے سٹارٹ تو یہاں سے ہوا نا انسان. دیکھیں تو باپ کون تھا, انسٹرکٹر تھا نا اس نے کیا کیا, جیسے گرا باپ نے اس کو گود میں لیا, پیار کیا, رحم کیا, سویٹ دی. تو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں یہی کہتے ہیں وجاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین, کہ ہمت تو کرو تم. ایک باپ اپنے بیٹے کو گر جاتا ہے تو کس طرح لگاتا ہے, تو فرمایا تم گرو گے, جتنی دفعہ گرو گے میری رحمت تمہیں سینے سے لگائے گی. ہمت تو کرو, کیوں گھبراتے ہو تم. ان اللہ لا مع المحسنین کا ہے, لا مع شرط یہ اللہ پاک کر ہے. باپ کر سکتا ہے, کیا تم مجھے اتنا بھی نہیں سمجھتے. اللہ پاک کہتا ہے کہ تم میری وجہ سے ہمت کر کے ان چیزوں کو اختیار کر لو, ان چیزوں کو چھوڑ دو جس کی وجہ سے میں تمہیں ملتا ہوں, جس سے تمہاری خواہشات پوری ہوں گی, جن کے تم آج نام سنتے بڑے اولیاء اللہ کے, اس میں تمہارا شمار ہونے لگے. انہوں نے یہی کام کیا تھا. یہ سب کیا ہمت کی تھی. بغیر ہمت کو بھائی کچھ نہیں ملتا, یہ یاد رکھنا. یہ دین ہے. وقت ہمت کرو, جہاد اٹھو. ہمت تم نہیں کرتے, ہم ہلتے ہی نہیں, سرکتے ہی نہیں, آگے نہیں ہوتے تھوڑے سے. اور خواہشات وہی ہیں ہماری کہ جہاں ہم یہ ہو جائیں, ہم فلاں ہو جائیں, ایسے ہو جائیں, ویسے ہو جائیں. اپنی مرضی کے مطابق جو کر سکتے ہیں اس کو کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی بڑی چیز ہے زندگی کو سنوارنے کے لیے, اعلیٰ مقام لینے کے لیے اللہ کے پاس. بغیر باتوں سے, سننے سے, ساری زندگی ہم سنتے رہیں, ساری زندگی ہم باتیں لوگوں کی سنتے رہیں, کچھ بھی کرتے رہیں, کتابیں پڑھتے رہیں, کچھ کرتے رہیں. اللہ کہتا ہے وجاہدوا, ہلنا پڑے گا تمہیں. ہلو گے تو ہمت ہوگی, ہلو گے تو ہمت ہوگی. ہم بیٹھے تھے گھر میں, مسجد میں آتے ذکر ہی نہ ہوتا, ہو جاتا کیسے ہو جاتا, ذکر نہیں ہوتا. ہمت کی, اٹھے. اللہ پاک نے کیا, اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بیچ میں روڑے آتے ہیں میں ہٹا دیتا ہوں, پھر راستے سے جو چیزیں آئیں گی میں ہٹا دوں گا. تمہاری تکلیف میں تمہیں انعام دوں گا, تمہاری محنت پہ تمہیں انعام دوں گا. تکلیفیں آئیں, مصیبتیں آئیں, میں انعام دینے والا ہوں. میری رحمت تمہیں پکڑے گی. باپ ایک کو پکڑ سکتا تھا, میں نہیں پکڑ سکتا تھا. ہاں جو دل میں ہے پوری کر دو, بالکل نہ گھبراؤ. جو الحمدللہ میرے تک آنے کے راستے ہیں, کیا چھوڑنا پڑتا ہے اور کیا کرنا پڑتا ہے, بغیر اس کی ہمت کے وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ کیا ہوگا, دنیا کرے گی, فلاں کرے گی, یہ سب ڈھکوس لے. جو ہمت والے ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ پانی کی کتنی گہرائی ہے, وہ جمپ مارتے ہیں دریا کے اندر, جمپ مار جاتے ہیں اور سمر بن کے نکل آتے ہیں الحمدللہ. اسی طرح جو اللہ کو پانے والے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. یہ چھوٹ جائے گا تو فلاں آ جائے گا. حقیقت طلب جو رکھنے والے ہیں الحمدللہ کود پڑتے ہیں ایک دم اللہ کے راستے کے اندر. اور فلاں اللہ کہتا ہے بس پھر اللہ نماز چاہیے تو پھر قدر کرتا ہوں ایسے آدمی, کہاں چھوڑوں گا اس کو. تو یہ ہے معاملہ. الحمدللہ اللہ آپ میں توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی ایسا مقام آئے تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو. دوستو کیا ہے زندگی کتنی گزر گئی, کتنی رہ گئی. ابھی ہم سوچ ہی جائیں کھڑے کہ کب یہ ہوگا تو کب ہم شروع کریں گے, کب ہم کریں گے, حج کے بعد یہ کریں گے, عمرے کے بعد فلاں کریں گے, یہ ہو جائے گا تو جب کریں گے, بچوں کی شادی ہو جائے گی تو پھر کروں گا. نہیں یار, لوگ کہیں گے, ابھی کہیں گے لوگ لڑکی کی شادی کرنی ہے, وہ لوگ کیا کہیں گے, ایسے ہوگا وہ ہوگا. اس سے کام نہیں چلتا. شریعت کے سمندر میں ڈوب جاؤ الحمدللہ, بس ایکسیپٹ اللہ کے راستے کو ایکسیپٹ کر لو. جیسے حکم آتا جاتا ہے انسان کرتا جاتا ہے. جو بھی آئے خیالات کو آنے دو, وسوسوں کو آنے دو. ہاں آئیں مصیبتیں, پریشانی جو بھی ہیں, دنیا مذاق اڑائے, جو بھی کرے خیر. کیوں وہ بڑے ہے, بہت بڑا انسٹرکٹر ہے, عظیم انسٹرکٹر ہے الحمدللہ. ایک اتنا بھی تو انعام دیتا ہے. اگر کانٹا بھی چبھ جائے گا جسم میں اللہ کے راستے میں, اس کے لیے بھی جنت اللہ پاک دے گا. تو نے میری وجہ سے ایک کانٹا چبھا تھا,
میرے نام کے لیے کھڑا ہوا تھا، تم نے پسند کیا تھا کہ میں دین پہ چلوں، اسی لیے کانٹا چبھا تھا نا. ہاں کہتا پھر دیکھ انعام دیتا ہوں تجھے، چبھنے دو، اچھی بات ہے. تو بھائی اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم عمل کی زندگی میں رہیں، عمل کی دنیا میں رہیں، اور جہاں سنیں، جس عالم سے سنیں، جس انسان سے کوئی اچھی بات سنیں، جو حکم آ رہا ہے اللہ پاک کا، جیسے ہمارے پاس ٹائم ہے اس ٹائم پہ جو بھی حکم آ رہا ہے تم نے اس وقت یہ کرنا ہے، آنکھ دم کے اس بات کو کر لو. فکر کی بات ہے الحمدللہ کہ اللہ کا حکم آ رہا ہے، کرنے کا حکم آ رہا ہے کر دو، منع ہونے کا حکم آ رہا ہے اس کو منع ہو جاؤ، بس انسان کامیاب ہو گیا. ایک ہی فارمولہ ہے اس چیز کا، ہمت. اس میں ہمت چاہیے اللہ کو پانے کے لیے، بغیر ہمت کے کوئی کام نہیں چلتا. کتنی دیکھیں آپ اگر اولیاء اللہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، اللہ پاک جان کو بھیج دیتے، ایسی ایسی جگہوں پہ اللہ نے اپنے ولیوں کو بھیجا دین پھیلانے کے لیے، لوگوں کو دین بتانے کے لیے، کہ وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا انسان کوئی جائے گا اور جا کے وہاں دین پھیلائے گا. آج پورے ملک وہاں مسلمان ہوئے ہیں الحمدللہ، ایک انسان کے جانے سے. ایک اس کے لیے یہ نہیں آپ کسی جگہ دین پھیلانے جا رہے ہیں تو یہ نہیں کہ مجموعے جائیں، نہیں، اللہ ایک انسان اخلاص کے ساتھ الحمدللہ ایک جگہ پہ پہنچ جائے کہ میں نے اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اور الحمدللہ جمپ مار جائے اس پہ، وجاہدوا فینا، اللہ راستے کھولنا شروع کر دیتا ہے اس پہ. مجھے ڈر کے بیٹھ گئے مصیبتوں نہیں، یہ تو بڑے پریشانی ہے، پھر ختم. تو اللہ کی زندگی یہ ہے، ہمت کی انہوں نے، ہر لحاظ سے ہمت کی، اللہ کو پانے کے لیے ہمت کی، دین کو پھیلانے میں ہمت کی، مصائب ٹکریں جو کچھ ہے راستے کے اندر انہوں نے برداشت کیا. حضرت مجدد حسین رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھیں کیسی زندگی، آپ دیکھیں کتنے بڑے درجے کے بزرگ ہیں، بہت کم مقام ہے ایسے اللہ والوں کا، ہے ہی کوئی نہیں. مجدد حسین تو ہے ہی نہیں کوئی تصرف، یہ ٹائٹل آئی نہیں کسی کے پاس، کسی اولیاء اللہ کے پاس نہیں ہے، واحد ہے. تمام اولیاء اللہ میں واحد مجدد الف ثانی ہے، واحد الحمدللہ. بھائی ایسے تو نہیں نا. یوسف نور کا قصہ چلا، جیلوں میں رہے، سب ایک بات پہ اس نے کہا کہ تم جھک کے آؤ گے میرے پاس. اس نے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میری شریعت اجازت نہیں دیتی اس چیز کی. اس نے کہا تو وہ بھی مسلمان تھا کہ تم یہ کام کر لو، میں تمہیں وہ کچھ دوں گا، سلطنت تمہیں دے دوں گا. کہتا جو کچھ بھی ہو. کہتا پھر میں گردن کاٹوں گا. کہتا جو کچھ بھی ہے. اس نے کہا تمہیں دربار میں آنا پڑے گا. کہتا میں آؤں گا، سر نہیں جھکاؤں گا. اس نے دیکھتا ہوں تو کیسے جھکائے گا. بادشاہ وقت، یہ آج کے بادشاہ نہیں تھے، بادشاہ وقت ایک آدمی ہے، وہ پیچھے نہیں کھڑے تھے جبریل علیہ السلام، ان کے ساتھ نہیں تھے کھڑے، لیکن کیا تھا اس کو پتا تھا میرے انسٹرکٹر جو نا بڑا زبردست ہے، مجھے ڈوبنے نہیں دے گا. پتا تھا ماروں گا جمپ میں سمندر میں. اس نے کہا مجھے پتا ہے میرا انسٹرکٹر بہت زبردست ہے، ڈوبنے نہیں دے گا. جو اس سے تکلیف ہے کہ جو کچھ بھی ہے، ان دا اینڈ آف دا ڈے یہ ہوگا کہ میرا انسٹرکٹر بہت بڑا ہے، وہ مجھے نہیں ڈوبنے دے گا، اس کا وعدہ ہے. وجاہدوا فینا، قرآن پڑھا تھا میں. اس نے کہا ہمت کر، پیچھے میں ہوں تیرے. انہوں نے ان کے دیکھا وہ فرشتہ آ رہا ہے، کوئی وظیفہ کر لوں یا کوئی چلا کھینچ لوں پہلے، یا پہلے فلاں نماز پڑھ لوں. کہتا ٹھیک ہے بلا. پھر سبحان اللہ، کہتا آ جاؤ. اس نے یہ آئے گا نا شک آؤں گا دربار میں، لیکن جھک کے نہیں آؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کے لیے ایسا کرو، ایسا دروازہ بناؤ. لمبا قد تھا نا، حضرت عمر فاروق کی اولاد تھے، صحیح لمبا ماشاء اللہ جوان انسان. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے جناب دروازہ ایسا بنایا، لمبا قد تھا نا، پھر کیا ہے کہ بھئی اب تو جھکے گا نا، دروازہ یوں کر کے آئے گا تو میری بات ہو جائے گی. میں بادشاہ جھک گیا. میں کہتا ہوں چل جھک تو گیا نا. ٹھیک ہے. جب وہ انہوں نے کیا کیا، پہلے پاؤں اندر رکھے اور پھر کھڑے ہو گئے. پہلے پاؤں اندر رکھے، جسم کیا، پھر کھڑے ہو گئے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بھائیو، معمولی بات نہیں ہے. آج تو ایک کانسٹیبل آ جائے چلان کرنے تو پیشاب نکل جاتا ہے، مرے گا. ہے یا ایسے نہیں؟ پورے بادشاہ کے ساتھ ہمت کے ساتھ کھڑے ہو کے صرف ایک چیز کے لیے. شریعت کا ایک قانون تھا، اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا. عاشق ہوتے ہیں نا، عاشق. ہاں یاد رکھیں ایک چیز بتاؤں آپ، محبت پہ جو ہے نا اطاعت غالب ہے. کیا غالب ہے؟ اطاعت محبت پہ غالب ہے. ہر ایک محبت بہت بڑی چیز ہے. عجیب مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس کی. ہم نے صحابہ کرام کے قصے سنے اور 1 لاکھ سے بھی زیادہ تجاوز کر گئے ہیں صحابہ کرام، اور سارے کیسی تعریفیں کی ہیں قرآن نے، اور کیسے کیسے مقامات ہیں ان کے. لیکن 1 لاکھ
24,000 جتنے بھی صحابی تھے کس کس نام ہم جانتے ہیں, کس کس کی ہسٹری ہم جانتے ہیں, نہیں نا پتہ, لیکن پتہ چلے صحابی ہیں تو صحابی ہیں الحمدللہ. ہوں گے نا ایسے جیسے گمنام بہت سے چلے گئے, لیکن صحابی نہیں تھا ایک شخص, ایک صحابی نہیں تھا, لیکن اس کا مقام جو ہے جس پہ صحابی بھی رشک کرتے تھے, صحابہ بھی رشک کرتے. رشک کیا کرتے تھے؟ اوپر سے حکم آتا تھا اللہ تعالیٰ کا, اللہ کے نبی کا فرمان تھا اس شخص کے بارے میں. بڑے مجید صحابہ کو, حضرت علی کرم اللہ وجہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک درویش میرا عاشق ہے, اس کے پاس جاؤ, اپنے لیے بھی دعا کرانا اور امت کے لیے بھی دعا کرانا. یہ کوئی انسان ہے, وہ کیا ہوگا مجھے بتائیں, وہ کیا چیز ہوگی؟ اسی زمانے میں ہے, اسی وقت کا آدمی ہے, لیکن کیا ہے, صحابی نہیں بنا. حالانکہ پتہ تھا صحابی کا درجہ کتنا بڑا ہے اور کتنی دیر لگ رہی تھی, بس ایمان موجود تھا. محبت کا جذبہ یہ تھا کہ عہد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دندان شہید ہوئے, یعنی کوئی ایک مثال مجھے دنیا کے اندر ملتی نہیں ہے. آپ دانت نکالنے تو جاتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں نا, انجیکشن لگتا ہے, پٹیاں بنتی ہیں, وہ بھی انسان تھے. جب پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت شہید ہوا ہے, اس صحابی نے کیا, انہوں نے کیا کیا؟ صحابی تو تھے ہی نہیں, انہوں نے کیا کیا؟ پتہ چلا دانت ہو گیا, ایک توڑ دیا, کہتے شاید جی دوسرا تھا, دوسرا سارے دانت نکال کے باہر رکھ دیے. میں کہتا ہوں اس کی مثال ہے کوئی عشق محبت کی, دانت ہی نکال دیے سارے, شاید یہ نہ ہو, شاید یہ نہ ہو, شاید یہ نہ ہو, سارے دانتوں کو نکال کے باہر رکھ دیا کہ میرے محبوب کا دانت ٹوٹ گیا, میں پھر دانتوں کے ساتھ کیسے زندہ رہوں. تو یہ درجہ کیا ان کو اس وجہ سے ملا تھا؟ ہم سمجھتے ہیں محبت کی وجہ سے درجہ ملا تھا. کسی نے کہا نا ویسے, یہ ویسے جاؤ نا تم نبی پاک کی زیارت کراؤ, صحابی ہو جاؤ گے, کتنے درجے میں تم پہنچ جاؤ گے, کیا مقام تمہارا ہو جائے گا, رضی اللہ عنہ ہو جاؤ گے. لیکن ایک مقام ان کو جو ملا وہ محبت پہ غالب کیا ہے, اطاعت ہے. انہوں نے کیا کیا کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے, محبت تو دنیا, میری محبت دنیا سونگے گی, پوری کائنات میں پھیلے گی میری محبت, ایسی محبت ہوگی میری عشق کی. داستان تو ایسی ہوگی کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ سر جھکا دیں گے میری داستان پر. واقعی ہے ایسا, لیکن کیوں؟ میں جانتا ہوں صحابی بن سکتا ہوں, لیکن یہ نہیں کروں. کیوں کہ نبی پاک کا حکم یہ ہے کہ اپنی والدہ کی خدمت کرو. تو میں اس حکم کو کیسا توڑ دوں؟ اگر میں والدہ کو چھوڑ کے جاتا ہوں تو حکم کی عدولی ہوتی ہے, اور یہ میرے لیے افضل ہے. صحابی بے شک نہ بنوں, لیکن حکم نہیں ٹال سکتا. یہ ہے عشق. ہمیں دیکھو شیطان کیسے ڈکوس لے دیتے ہیں, 2 آنسو نکل جائے تو نماز چھوڑ دیں گے. بس عاشق رسول ہے, اگر ایسی کوئی بات ہو جائے بس عاشق بنے گے. اب کیا ضرورت ہے جناب, اب تو عاشق ہے, نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے, اب تو سب کچھ پیچھے سے نکل جاتے ہیں. کیا مثال قائم کی اطاعت کی, آپ دیکھیں. میرے ذہن میں ایک دم آئے کہ یہ اور ویسے بنے کس چیز سے تھے. ہم آج تک یہی سوچتے رہے محبت کی وجہ سے کہ بڑی محبت تھی, لیکن ایک دم الحمدللہ ذہن میں اللہ نے چیز اور ڈالی کہ محبت نہیں تھی, یہ اطاعت رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی وجہ سے ویسا بنا. ورنہ کون سی دیر تھی کرنے سے, دنیا سے آتے تھے نبی پر زیارت کے لیے, لیکن نہیں آئے. تو پھر کیا ہوا؟ اتنی محبت, سبحان اللہ. اس طرف منہ کر کے کہتے تھے کہ میرا کرن, وہ جو کرن ایک بستی جو شہر تھا, اس کی طرف سے منہ کر کے کہ آج محبوب کی خوشبو مجھے آ رہی ہے وہاں سے. اللہ کے نبی فرماتے تھے میرے محبوب کی خوشبو وہاں سے آ رہی ہے. حضرت عمر جاتے ہیں, حضرت علی جاتے ہیں, جھکتے ہیں, سلام کرتے ہیں, اتنی دور ملنے, جا کے بڑے ادب سے بیٹھتے ہیں. کتنے بڑے صحابی, انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا مقام کا انسان ہے. تو یہ اطاعت ہے. اللہ پاک نے ایسی ایسی مثالیں رکھی, نبی پاک نے اطاعت کی نا کہ آدمی سوچ ہی نہیں سکتا, بہانے بنانے کی گنجائش ہی نہیں کوئی. راستہ ایک ہی ہے جس طرح ہم کہہ رہے تھے. تو بھائی اس میں تو صرف ایک ہی چیز کرنی پڑتی ہے, وہ کیا ہے؟ ہمت. اگر راستے کو پانا ہے, اللہ کا سارا راستہ جو ہے وہ کرج پر, ہمت پر ہے. الحمدللہ جیسے آپ حضرات بھی ہیں, اللہ کے فضل سے یہ ہمت ہی آپ کو لے کر آئی ہے, ہمت ہی نے آپ کو ذکر دیا, ہمت نے آپ کو یہاں بٹھایا. ہمت کی وجہ سے آپ لوگ ہیں, اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آپ نے بیٹھے, تھوڑی ہمت کی ہے نا آپ نے. ابھی زندگی میں ہمتوں کو مضبوط رکھیں ہم لوگ. ابھی بہت امتحان ہے, یاد رکھیں. ہر قدم پہ امتحان ہے آدمی. یہ نہیں کہ بھائی چلو ایک ہم نے کام کر لیا تو اب ہمارا کام ہو گیا. نہیں نہیں نہیں, جس قدر اللہ تعالیٰ بلند کرتے چلے جاتے ہیں
جس قدر بلند ہوتا چلا جاتا ہے، یاد رکھیں اسی طرح امتحانات اللہ کے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اسٹیجز بڑھتی چلی جاتی ہے سر کے ساتھ. اگر اس میں انسان اکتفا کر گیا وہ صحیح ہے. شیطان بھی پورے زوروں سے چلتا رہتا ہے، نفس بھی پورے زوروں سے چلتا رہتا ہے. خطرہ ہر وقت، خطرہ ہر وقت، ہر لمحہ خطرہ ہے. بس ایک ہی چیز پہ نظر رکھے الحمدللہ کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، بس اللہ کا حکم کیا ہے اس معاملے میں. اس کے اندر پھر ڈھکوس سے نگاہ لفظ استعمال ہو رہا ہے آج کل، حکمت، یہ بڑا استعمال ہو رہا ہے آج کل. یہ حکمت کریں، حکمت سے بات کریں یار، حکمت وہ کریں. یہ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں، یہ حکمت نے یا شیطان نے ایجاد کی ہے کہ لفظ دین کے اندر. نہیں یار، اگر یہ ہم کریں گے تو اس وقت حکمت استعمال کریں. حکمت شکمت کچھ نہیں چلتی. ہاں کہیں ہمت استعمال کریں. اللہ پہ یقین ہے تو ہمت کریں، ہمت. کیسی کیسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کوئی بھی آگے پیچھے نہیں، کچھ بھی نہیں. اور وہی پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تم میرا محسن ہو جاتا ہے جب تم میری وجہ سے ہمت کر جاتا ہے. وہی مجدد الوسائل رحمۃ اللہ، قسمت پلٹی تو کیا ہوا، انہی کے پاس وہی بادشاہ، سبحان اللہ، اس کی پشتیں ایک نہیں، اس کی پشتیں ساری یہیں تک چلی. کیسے آتا تھا پھر ملنے؟ آتا ہے تاریخ نے لکھا کہ کئی میل دور پیدل ایک بادشاہ اس وقت کا اپنی مہارانی کو بھی کہتا تھا اور خود بھی کہ اب یہاں جوتے اتار دو، درویش کے پاس ملنے ہم جا رہے ہیں. کئی میل دور اتر جاتا تھا اپنے اس ہاتھی سے اور پیدل بغیر جوتوں کے سفر کرنا شروع کرتا تھا اور جا کے پھر اجازت مانگتا کہ میں حاضر ہوں، آیا مجھے اجازت ہے بادشاہ وقت. یہ کون اتنی زمانے میں اللہ تعالیٰ کتنا بلند کر دیتا ہے انسان کو. اور جو آدمی آتا ہے ڈھکوسلا اس آدمی کی طرح سب لباس پورا پہنا ہوا ہے، تیاری پوری کی ہوئی ہے، اندر نہیں جانا. ہمارا بھی کام یہ ہے کہ بھائی بس خواہشات تو پوری ہیں ہماری، کس سے سن کے ہم یہ بھی ہو جائیں. نہیں، حکم دیکھو، ہر وقت اللہ کے حکم کی طرف دھیان رکھو. جیسے ایک ہوتا ہے نا فوجی آدمی، ہر وقت اپنے کس کو دیکھتا ہے، اپنی اس کی سوچ نہیں ہوتی، کس کو دیکھتا ہے؟ اپنے کمانڈر کو دیکھتا ہے. ادھر سے آج کیا آرڈر آ رہا ہے، اب کیا آرڈر آئے گا، اب میں نے کیا کرنا ہے. تمہیں خود بھی کچھ کرنا نہیں، میں نے کچھ نہیں کرنا، مجھے تو تیار کیا گیا ہے، جو میں کہوں تو کر دے. یہ ہوتا ہے نا آرمی کے اندر. ہم تھوڑا بہت میں جانتا ہوں ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو کمانڈر ہوتا ہے یا جو بھی اس کا لیڈر ہوتا ہے اس کے حکم کے انتظار میں رہتا ہے. بس اس کا کام کیا ہے؟ سلوٹ مارنا. ٹرک اس نے کہا چلو ادھر، سلوٹ مارا، بس چل پڑو. بس یہ زندگی ہے. اللہ کے قانون کے آگے انسان اتنا جھک کے رہے، ہمت چاہیے. اب وہ یہ نہیں کہتا بھائی سپاہی ہے یا جو بھی اس کا سب آرڈینیٹر، یہ نہیں کہتا ٹھہر جائیں کمانڈر صاحب پہلے مجھے سوچنے دیں، یہ ہم وہاں جائیں گے تو یہ کیسے ہوگا، دشمن کو تو فلاں یہ ہے، اس کو تو باہر کرو نا، باہر کورٹ مارشل کو اس کو باہر نکال لو. یہ کام میرے سوچنے کا ہے، تیرے سوچنے کا ہے. تو وہاں یہ ہوگا فلاں ہوگا. کام اللہ جب کہہ رہے ہیں تو اللہ تک ہے نا، ہمیں کیا سوچنا اس کام میں؟ نہیں پتا ہمیں کیا سوچنا، ہمیں تو حکم آیا ہے کہ تم یہ کام کرنا ہے. وہ ہمارے موافق میں ہو یہ نہ ہو، مخالفت میں یہ نہ ہو، کچھ بھی ہمیں نہیں پرواہ. جو پرواہ کر گیا، سوچوں میں پڑ گیا، حکومتوں میں آ گیا اور یہ بازار میں ہو گیا، پھر ٹھنڈا رہے. کچھ گزر گئی زندگی، کچھ اور گزر جائے ان چکروں میں، اور پھر کھڈے میں جاؤ گے تو پتہ لگ جائے گا بچہ کر کے کیا ہے. اس کو جائیں گے نا کھڈے کے اندر تو کچھ ہی دنوں بعد پتہ لگ جائے گا. وہاں پہ پھر جی بڑے ہم کر لیتے تو کیا تھا، وہ چپ پڑا رہے، ابھی طرح صاف ہوتا سیدھا ٹھیک ہو جائے گا. کیا ضائع کر جاتا ہے آدمی کتنی قیمتی زندگی ہو اپنے ڈر سے، ہمت نہیں، خوف سے. اللہ پیچھے کھڑا ہے. بھی الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے. کچھ ہمت دی بھی ہم لوگوں کو، نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں بھی آ جاتے ہیں. اللہ کا بہت فضل ہے، یہ ہمت ہے نا. اور ذکر بھی کر رہے ہیں آج کل لوگ، کچھ ماشاء اللہ سنتوں میں عمل ہو جاتا ہے اللہ کے کرم سے. تو اب یہ تو منزل ابھی تو دور ہے بہت. اللہ کرے لمبی لمبی زندگی ہو آپ کی، ماشاء اللہ آپ سے دنیا فیض یاب ہو، نقشبندی سلسلے سے آپ لوگوں کو بتائیں اور لوگ آپ سے منسلک ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سے فیض پہنچے. لیکن ایسے بنے کارآمد زندگی دنیا کے لیے دوستوں، ایسے کارآمد بنے الحمدللہ کہ خود بھی اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائیں اور دنیا کو بھی فائدہ اٹھانے دیں. آپ کو دیکھ کے کہیں ماشاءاللہ آپ بھی ذاکر ہیں، بہت مزہ آتا ہے آپ کی باتیں سنیں، آپ سے لوگ جو ہیں مستفید ہوں، نمازی بنیں، سنتوں میں چلنے والے بنیں، آپ کے باتوں سے الحمدللہ ایک معاشرہ بنے، زندگی اپنی کارآمد کرے. انسان کھانے پینے تو نہ ہم صرف آئے کہ بیشتر زندگی گزار لیں، اتنے ہو جائیں کہ اللہ کے راستے میں ہم مقبول ہو جائیں.
یہاں تک تو اللہ نے پہنچا دیا، ہم نے تھوڑی ہمت کی، اللہ نے ساتھ دے دیا، آپ ذکر سکھا دیا، چلو مجلسیں دے دیں، ہم اس میں بیٹھ گئے. کوئی اچھا نہیں کہ ٹوٹا پھوٹی باتیں آپ کو پہنچ جاتی ہیں، کہیں کہ دھان کہیں کا معاملہ ملا کے کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ جاتی ہے بات. ٹھیک ہے، کوئی بہت بڑا آپ کو مقرر نہیں دیا یا بہت بڑا مفتی عالم نہیں دیا، لیکن بات تو پہنچ ہی جاتی ہے تھوڑی بہت جو کچھ بھی ہے. تو یہ بھی اللہ کا بڑا کرم. تو اب یہ ہے کہ بھئی ہمیں ابھی ہمارا سفر مکمل نہیں ہوا ہے، اس تو ہمارے لیے ہے. اور وہ لوگ جو بھی ہلے ہی نہیں ہیں، سرکے ہی نہیں ہیں، تو خدا کے واسطہ ان کو تو واسطہ اللہ کا دوں گے. ہلو، اپنی زندگی کو کیوں برباد کرتے ہو؟ ہمت کرو، نمازوں کی طرف آؤ، اٹھو، صبح فجر کیوں ضائع کرتے ہو اپنے؟ بے وقوف ہو. ایک فجر ضائع ہوگی زندگی کا، ایک صبح تمہاری ختم ہو گئی تو فجر دوبارہ آئے گی نہیں. وہ فجر دوبارہ زندگی میں نہیں، جو کل پڑھو گے، جب 10 سال کے بعد تمہیں نصیب ہوگی جب ہمت آئے گی، یا 15 سال کے بعد ہمت نصیب ہوگی، سال ہو بھی نہ ہو، یا 5 سال کے بعد جو نصیب ہوگی تو وہ اس وقت کی ہوگی، پچھلی ساری تمہاری ختم ہو چکی ہوگی. جو ایک گھڑی انسان ضائع کر دیتا ہے اللہ کے خلاف، اللہ کی اطاعت کے بغیر، وہ دوبارہ نہیں آ سکتی، وہ لاس ہوگی. لاسٹ یعنی ہماری زندگی میں سے وہ گھڑی نکل گئی. اگر 80 سال عمر ہے، وہ گھڑی نکل گئی، اس میں دبا پڑ گیا. میں اکثر مثال دیتا ہوتا ہوں اسے کہ جیسے آپ مشین میں کوئی چیز نکال رہے ہیں نا، پرنٹ کرتے ہیں نا، تو جس میں سیاہی نہیں لگتی وہ کالا نکلتا ہے پیپر، ہے نا. اور جس پہ ہند سے لکھے ہوتے ہیں اس پہ ہند سے نکلاتے ہیں. تو بعض پیپر نکل رہا ہے تو کچھ آدھا کالا نکل رہا ہے، آدھے پہ لفظ لکھے آ رہے ہیں. تو جب ہماری زندگی گرے گی نا، جب ہم جائیں گے اللہ کے بعد، تو جب پرنٹر نکلیں گے نا ہمارے، تو مجھے تو لگتا ہے سیاہی نکلیں گے سارے، اس میں بہت کم لفظ نظر آئیں گے اس نے کوئی کام کی بات کی تھی. ایسے نکلے گا پرنٹ ہمارا، تو سیاہی نکلا سارا، بلیک کا بلیک. اللہ کہے گا یہ لے تیرا پرنٹ تو ایسا ہے کہ اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی لفظ ہی نظر نہیں آ رہے. کرتا کیا 80 سال تو بتائیں. یہ حقیقت ہے ساری. قرآن پڑھنے، پورا قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے، سارا قرآن الف سے لے کے ناس تک کچھ نہیں سوائے اس چیز کے. سارے قرآن کا مفہوم صرف یہی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بس. اور اس کا رزلٹ یہ ہے لعلکم تفلحون. پورے قرآن کا مطلب یہ ہے، ہمت کرو، اللہ اور رسول کی بات مانو، اور تاکہ تم فلاح پا جاؤ. بس سارا قرآن الف لام میم سے لے کے نا ناس تک پورا قرآن یہی ہے. اسی طرح پیش کر لیں آپ. باقی اس میں قصے ہیں، ہمتوں کے لیے واقعات ہیں اللہ نے دیے ہوئے تاکہ ان میں ہمت ہے. قصے سنا ہے، واقعات سنا ہے، محفوظ باتیں کی ہیں. اور یہ کچھ نہیں، بس تھیم جو ہے میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہے خلاصہ قرآن کا، اطیعوا اللہ و رسول فقط فاز فوزا عظیما. بس ختم. ہمت بڑھانے کے لیے اللہ نے یہ قرآن کو ہمیں اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ یوسف السلام کا قصہ، کوئی نور السلام کا قصہ، کوئی ابراہیم السلام کا قصہ، کبھی یہ قصہ بتایا کانا کوا کیسے بنا، یہ کیسے ہوا تھا، حاجرہ کیسے آئی تھیں، اور یہ کیوں. حالانکہ اللہ کو کرنے کی کیا ضرورت تھی ہمارے ساتھ؟ سیدھا ایک آرڈر دے دیتے وہی کام تم نے کرنا ہے. ہم نے انکار کرنا تھا؟ کوئی کر سکتا تھا؟ نہیں. کتنا کریں اس کا کہ اپنے پرانے نبیوں کے قصے سنائے، ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سنائے جا رہے ہیں تاکہ ان لوگوں میں ہمت آئے اور سمجھیں کہ اس کی مذاق نہیں ہے، اللہ کے پاس ہم نے ایک دفعہ جانا ہے اور ایک دن پہنچنا ہے. اللہ پاک مجھے بھی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور دین کو سمجھنے کی اور دین پہ ہمت سے چلنے کی توفیق فرمائے.